اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم سورہ اخلاص پڑھنے لگے، جو کہ بہت سے آپ نے جگہوں پہ سنا ہوگا کہ یہ 1/3 آف دا قرآن ہے۔ بہت عام بات ہے، یہ عام طور پہ آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہوگی کہ یہ 1/3 آف دا قرآن ہے سورہ اخلاص۔ تو جو اس کے 4 اس میں آیات ہیں صرف، اور بات یہ ہے کہ جو ان 4 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بتا دیا ہے وہ پھیلا کے پورے قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کے واضح کر کے بتایا ہوا ہے۔ تو یہ گویا سمری ہے، اس لیے آپ لوگ جب کوئی بھی آپ کو سمری آتی ہے تو اٹ شوڈ بی 1/3 آف دیٹ، پورا جو آپ کو کوئی چیز ملتی ہے، کوئی پیراگراف ہوتا ہے یا کوئی آپ کا چیپٹر ہوتا ہے، اس کی آپ نے جب سمری کرنی ہوتی ہے تو آپ کو کنٹین کرنا پڑتا ہے 1/3 پہ، ٹھیک ہے نا؟ ایسی ہے نا؟ تو یہ بات اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن حکیم میں جو اس کے سبجیکٹس ہیں، جو اس کے ٹاپکس ہیں، ان سب کو سمرائز کر کے، اور یہ نو ڈاؤٹ کہ یہ 1/3 ایسے کانٹینٹ میں تو 1/3 نہیں ہے، کانٹینٹ میں تو یہ بالکل 4 آیتیں ہیں صرف، بٹ اٹ کنٹینز دا میٹر آف دا قرآن ان سمری فار پیپل، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا 1/3 ہونے کا۔ مطلب کہ بندے وہ سمجھتے نہیں، مجھے سچی بات ہے بھائی، مجھے خود نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کیا، پھر جب مجھے میرے دماغ میں یہ دیکھیں، بات کرتے ہوئے بھی، بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی بہت سے آپ کو آئیڈیاز جو ہیں وہ اسٹرائک کر جاتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو یہ مطلب ہے نا کہنے کا 1/3 آف دا قرآن، دیٹ مینس کہ اٹس سمری آف دا ٹاپکس اینڈ لاجک اینڈ ایوری تھنگ، جو کچھ اس کے قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کی سمری یہ ہے، ٹھیک ہے؟ 1/3 کا مطلب یہ تو آپ پہ ایک پہلی بات ہوگی۔ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، پہلی اس کی آیت ہے قل هو اللہ احد۔ تو قل تو آپ کو میں نے بتا دیا ہوا ہے کہ پہلے اپنے مائنڈ میں اس آئیڈیا کو اچھی طرح سے ہولڈ کر لو، صرف سنو نہیں بلکہ اس کو اس آئیڈیا کو اپنے اندر ہولڈ کرو اچھی طرح سے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو بھی یہ بتاؤ کہ کیا وہ اللہ جو ہے نا وہ احد ہے۔ اب یہ احد جو ہے ٹو بی ایکسپلینڈ، یہ ہے لفظ، اس لیے میں آپ کو جو میں نے اپنی بک اللہ تعالیٰ کے ناموں کے لیے میں نے کی ہوئی ہے اس کے اندر سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ پھر یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی مجھ سے پوائنٹ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک دفعہ بندے نے ایک جو ریسرچ کی ہوتی ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ اس کو ایگزیکٹلی بتا دے تاکہ کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ جو عہد ہے، یہ جو لفظ ہے نا، یہ یعنی باقی اپنے سارے جتنے وہ اس کے یعنی اٹپار آنے کی کوشش کرتے کوئی چیز کرتی ہے تو ان سب کو مائنس کر کے صرف ایک جو ہو جاتا ہے وہ عہد ہوتا ہے، جو یعنی کہ یکتا ہوتا ہے، یعنی ایک ہی ہوتا ہے وہ اور کوئی اس کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، تو یہ تو ہسٹوریکلی آپ کو پتہ ہے نا کہ عربز جو تھے وہ اپنے جو ہے انسیسٹری اور یہ فیملیز کے متعلق بڑے سینسیٹیو تھے کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو۔ ایون یہ سو مچ سو کہ انہوں نے اپنے جو بت تھے وہ بھی اپنے قبیلوں کے نام پہ، یعنی یہ فلاں مطلب یہ کہ جیسے آپ کو لات، عزا اور منات بڑے بڑے بتوں کے نام پتہ ہے نا؟ تو وہ جو تھے نا، وہ ہر ایک قبیلے کا لات تھا، وہ دوسرے کسی قبیلے کا نہیں تھا۔ کیا کہتے تھے؟ لات فلاں قبیلے کا بت ہے،
عزا فلاں قبیلے کا بت ہے، وہ فلاں قبیلے کا الہا ہے. بت تک تو میں نے بات کی، اس کے آگے وہ کیا کہتے تھے؟ یہ عزا فلاں قبیلے کا الہا ہے. اس کو ہم نے یہاں کعبے کے اندر یہاں پہ فکس کر دیا. وہ جو دوسرا ہے عزا اور لات اور منات اور حبل اور فلاں، وہ سارے جتنے قبیلے تھے وہ اپنے اپنے بتوں کو یعنی ان کا وہ الہا ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ الہا. اور الہا کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الہا کا کانسیپٹ جو ان کے دماغوں میں تھا وہ یہ تھا کہ الہا وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہم اپنی کسی ضرورت کو لے کے جاتے ہیں اور وہ اس کو پورا کرتا ہے. یہ الہا کا مینلی جو آپ کو میں بتا سکتی ہوں، مینلی اس کا جو کانسیپٹ تھا ان کا وہ یہی تھا کہ الہا وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہم اپنی ساری جتنی ہماری حاجات ہوتی ہیں، جتنی ہماری ضروریات ہوتی ہیں، ان کو لے کے جب ہم اس الہا کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو پورا کرتے ہیں. یہ الہا کا کانسیپٹ ہوتا ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا الہا تھا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ اس کو بغیر حسب نسب کے، بغیر ریلیشن شپ کسی کے ساتھ قائم کیے ہوئے وہ کسی کا الہا نہیں ہوتا تھا. ہر ایک کے الہا کا کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ یعنی لنک ہونا چاہیے تھا کہ یہ فلاں قبیلے کا الہا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کلیئر ہوگی؟ اچھا. تو اب آگے کیا ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا کہ لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کہا اچھا تم یہ کہہ رہے ہو کہ الہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو وہ اللہ جو ہے وہ کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ کیونکہ ان کے دماغوں میں تو ایک یہ جو بات پکی تھی کہ ہر الہ جو ہے وہ کسی نہ کسی قبیلے کا ہونا چاہیے، تو یعنی اس کے ساتھ کوئی ہونا چاہیے پیچھے اس کے، یعنی اس کو سپورٹیو، اس کے لیے کوئی سپورٹ کرنے والا ہونا چاہیے. ہمارے ہر بت کے پیچھے ایک پورا قبیلہ ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ یہ میرا الہ ہے. تو جو تم جس الہ کے بارے میں کہہ رہے ہو تو اس کا تو ہمیں بتاؤ نا، حسب نسب تو بتاؤ اس کا کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا قبیلہ کہاں رہتا ہے، اس کے ویئر اباؤٹس کون سے ہیں، تو یہ سارا کچھ ذرا ہمیں بتاؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو الہ اعتبار سمجھ رہے ہیں اس الہ کے جسے تم کہہ رہے ہو اللہ، هو اللہ احد، وہ احد ہے، اس کے اعتبار کوئی نہیں جس کو تم سمجھا سکو کہ یہ فلانا یہ تمہارا تو اس قبیلے کا بت ہے اور یہ فلانا اس قبیلے کا ہے. تو وہ کسی قبیلے کا نہیں ہے. ہی از دا اونلی ون، اس کی طرح کوئی ہے نہیں. سمجھ میں آئی؟ یہ اس لیے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں یہ بتاؤ کہ جو یہ سپورٹیو کسی قبیلے کی پیچھے ضرورت ہوتی ہے، یا کسی بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا کسی مالی طور پہ ساؤنڈ ہونے کی کسی قبیلے کو ضرورت ہوتی ہے، کسی الہا کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ساؤنڈ اسٹرینتھ موجود ہو. اس الہا کو کسی اسٹرینتھ کی، کسی حسب نسب کی، کسی باپ کی، کسی بیٹے کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے. He is the only one. لیسا کا مثلہ شیء، اس کے ساتھ اس کی کوئی مثل نہیں ہے. وہ تمہیں یہ میں نہیں بتا سکتا کہ وہ فلانے بت کی طرح فلانے قبیلے کا الہ ہے. ٹھیک ہے، بہت آگے تو جا کے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رب العالمین بتایا، مطلب سورہ فاتحہ کے اندر بہت جگہ پہ کہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے. بھائی وہ رب العالمین ہے، وہ الہ تمہارے الہاز کی طرف آلہہ کی طرح کا نہیں ہے. احد ہے، وہ احد. He is the only one without any example، جس کے لیے تم کوئی example دے سکو. He cuts all the، یعنی جتنے بھی تم اس کے اعتبار کھڑے کر رہے ہو ان سب کو وہ نگیٹ کر کے He is the only one. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہوا کلیئر؟ اچھی بات. الحمدللہ بیٹا، الحمدللہ کہ آپ کو یہی میں چاہتی ہوں کہ صرف اس کو رٹے ہوئے قرآن حکیم
کے ترجموں کو بھی رٹے رٹائے کی طرح نہ پڑھ لیں، اس میں جا کے گہرے دیکھیں کہ کیا مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو عہد جو ہے وہ اس کا عہد کا مطلب یہ ہے کہ بھئی، اور کئی جگہ پہ آپ نے قرآن حکیم میں دیکھا ہے کہ بھئی انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کہاں کوئی اس کی اولاد ہو سکتی ہے، اس کی تو بیوی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، یہ آیتوں کی طرح پہلی جو ہے وہ 6 نمبر کی صورت ہے، 101 نمبر آیت ہے اس کی، ہے نا. اور یہ جو دوسری متخذ صاحبۃ ولا ولدا ہے، یہ 72 صورت ہے اور تیسری اس کی آیت ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عہد ہے، عہد کا لفظ جو ہے وہ کسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خاص ہے، یہ کسی بندے کے لیے نہیں بولا جا سکتا. عبد العہد تو بے شک رکھ لیں نام، لیکن خالی عہد آپ نام نہیں انسانوں کا رکھ سکتے، نہ رکھنا چاہیے. عہد ایک پیور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بولا جانے والا لفظ ہے. اس لیے ہاتھ دیکھیں، ہاتھ جو سنگولر ہوتا ہے اس کا ایک پلورل ہوتا ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے سنگولر کا پلورل ہوتا ہے. لیکن اس عہد لفظ کا پلورل، ابن عباس تھے نا، وہ بہت اتھارٹی تھے قرآن حکیم کے اوپر، اور بہت مطلب وہ تھے. تو وہ ان سے پوچھا کسی نے کہ یہ جو احاد ہے، ایک احاد لفظ ہے وہ پلورل ہے، تو ان سے پوچھا کہ یہ جو احاد ہے یہ کیا عہد کا پلورل ہے؟ انہوں نے کہا استغفر اللہ، کیا بول رہے ہو، عہد کا کوئی پلورل ہے ہی نہیں ہے، عہد ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے. اب سمجھ میں آئی اس کی کیا مطلب ہے عہد کا؟ انہوں نے کہا there can never be and not there is no plural of ahad because ahad is the only one Allah. یہ اتنا پیور، مطلب کہ جیسے اللہ پیور لفظ ہے، اس طرح سے عہد اس کی صفتوں میں ایسا پیور لفظ ہے کہ اس کی کوئی پلورل بھی نہیں بنا سکتا اس کا، اور نہ ہی کسی انسان کو عہد نام. ظاہر سی بات ہے وہ تو ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خود کا نام ہے نا. تو پتہ نہیں لوگ، میرا خیال مجھے نہیں پتا، لیکن شاید کوئی رکھ لیتے ہیں لوگ نام، لیکن ایسا ذرا دھیان ہی رکھنا چاہیے. عبد العہد رکھ لے، ہاں جی اس عہد کا بندہ تو ہے ہی ہیں ہم. تو یہ ہو گیا جی عہد. ٹھیک ہے، یہ عہد کا مطلب ہو گیا کہ کیا خالی صرف ایک واحد، کوئی اس کا پلورل نہیں ہے، کوئی اس کے وہ نہیں ہم کر سکتے، نہ ہی ہم اپنا نام رکھ سکتے ہم. یہ عہد اللہ ایک ہی ہے. آگے کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری آیت میں، اللہ الصمد. تو آپ نے ہاں جی رٹایا یہی ہے، بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے میرے بچوں، آپ کا نہیں ہے یہ. یعنی کہ قصور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کا بھی قصور ہے، کسی ترجمہ لکھنے والے کا بھی قصور ہے. ظاہر ہے وہ اگر ترجمہ لکھ رہے ہیں تو وہ پھر ذرا پریسائز ہونا پڑتا ہے. تو سمد کا کیا آپ نے عام طور پر پڑھا؟ ہاں ٹھیک ہے، بالکل، کہ وہ بے نیاز ہے، نو ڈاؤٹ بے نیاز ہے اس کا مطلب. لیکن میں کہتی، مجھے اللہ معاف کرے، میں تھوڑا پتہ نہیں میرے زیادہ سمجھنے کا کیڑا میرے دماغ میں تھا، اور میرا خیال اچھا ہی تھا کہ میں کہتی تھی کہ یہ خالی یہ بات نہیں ہوتی. سمد یہ کہتے ہیں یہ 1/3 آف قرآن ہے، تو خالی سمد کو بے نیاز کہہ دینے سے تو وہ والی جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہوگی کہ وہ سمد جو ہے اس کا مطلب صرف بے نیاز ہے. تو پھر میں ڈکشنریز کو کنسلٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو سمد کا مطلب یہاں جو میں نے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی بک، یہ الاسماء الحسنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام، اور ان کا اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی میں نے اس کی وہ کوشش کی ہوئی ہے. پتہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کو، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کون ایکسپلین کر سکتا ہے؟ اس کے ناموں کے صفاتی ناموں کو ہم اتنے جوگے نہیں ہیں کہ اس کے صفاتی ناموں کو ایکسپلین کر سکے. اور اس نے کہا تو یہی ہوا ہے نا کہ لا تو دیکھو ابصار، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتی. دیکھنا تو چلو اچھا جی. تو اب سمد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، جس کا عام طور پر مطلب لیا جاتا ہے کہ وہ ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو. محتاج ضرورت مند، یعنی
وہ کسی کو اس ذات کو کسی کی ضرورت نہ ہو، لیکن اس ذات کی ضرورت سب کو ہو. اب سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، وہ سب سے بے نیاز ہو اور کوئی اس سے بے نیاز نہ رہ سکے. یعنی وہ کسی سے بھی، مطلب اس کو کوئی حاجت ہی نہ ہو، کسی کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو اس کو. وہ ایسی ذات ہے. لیکن وہ ذات ایسی ہے کہ اس کی ضرورت ہر کسی کو ہے. لیکن کتنا اچھا، مطلب ایک دم وہ ایکسٹینڈ ہو گیا نا، مطلب اس کا کہ اس کی، وہ تو کسی سے، ہر ایک سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت حاجت نہیں، لیکن اس کی حاجت ہر ایک کو ہے. چھوٹا سا ایک بیج جو آپ زمین میں ڈالتے ہیں، اس کو بھی اس کی حاجت ہے. اس کی مرضی ہوگی، اس کی منشا ہوگی، اس کی رضا ہوگی تو وہ پھٹ کے پودا بن کے باہر نکلے گا، نہیں ہوگی تو وہیں سڑ کے مر جائے گا. آپ نے بہت سی چیزیں، آپ نے بہت سے بیج ڈالے ہوں گے، اگر کبھی نہیں ڈالے، کئی بچوں کو بالکل ہی نہیں اس طرف کا شوق ہوتا گارڈننگ وغیرہ کا، لیکن جن کو ہے وہ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے بیج ڈالے تھے جن میں سے صرف 4-5 ہی نکلے ہیں. تو باقیوں کو کیا ہوا؟ باقیوں کو اس کی پرمیشن نہیں ملی، اس رب کی ان کو پرمیشن نہیں ملی کہ وہ اگ سکے. یہ میرے بچوں، یہ اتنا ہی ہے، اتنی ہی ذات ہے اس کی گہری. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ 1/3 آف دا قرآن، یہ اتنی ہی گہری ذات ہے. یہ اتنی، ہر چیز اس کی محتاج ہے کہ وہ رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی، یا اس کی مینٹیننس کے لیے، اس کی نرشمنٹ کے لیے، اس کی ہر چیز کے لیے، ہر چیز اس اللہ کی محتاج ہے. لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کام کے لیے. ٹھیک ہے، یہ اس کا تو پہلا مطلب ہو گیا. اب جو لسان العرب ہے، ڈکشنری بڑی جو عربک کی، اور وہ اتنا پیارا، اتنا زبردست ایکسپلین کرتی ہے نا کہ مجھے تو پھر میں کہتی ہوں کہ میں اسی کو ہی چمڑی رہوں، اسی میں ہی ہر لفظ کو میں اسی میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کروں. تو اس کے مطابق جو سمد کے مطلب ہیں وہ کوئی 8 ہیں جی. اب سمجھ میں آیا؟ 1/3 آف دا قرآن، 8 مطلب ہیں اس کے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 8 صفتیں ایک لفظ میں، سمد کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ انسرکل کر لیا ہوا ہے، ان کا احاطہ کر لیا ہوا ہے ایک سمد کے لفظ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 8 یعنی کہ صفات، تو پھر تو ظاہر ہے وہ 1/3 والی بات پوری ہو گئی. اچھا جی، تو پہلی انہوں نے کیا ترجمہ بتایا اس لسان العرب؟ پہلے وہ اصل میں عربک سے عربک میں، تو میں اس کو عربک سے عربک میں پڑھتی ہوں، اس کو کوشش کرتی ہوں، پھر اس کے اندر کوئی اگر اور لفظ ہوتا ہے تو اسے عربک میں ڈھونڈنے کی کوشش، پھر یہ سارا کر آ کے پھر میں انگلش کی ڈکشنری کھولتی ہوں، پھر میں اردو سے اردو کی ڈکشنری کھولتی ہوں، عربک سے اردو کی ڈکشنری کھولتی ہوں، عربک سے انگلش کی ان ساری ڈکشنریز کو کنسلٹ کر کے پھر میں، کیونکہ میں یہاں پہ اردو میں لکھنا ہے، میں نے تو عربک میں یہاں نہیں لکھ دینا، پھر نہ سمجھ آئے گی کسی کو. تو اس لیے یہ جو چلیے ٹھیک ہے، یہاں پہ ہی رہنے دیتے ہیں بات کو. اس کا پہلا مطلب جو انہوں نے بتایا، اس کا مطلب یہ بتایا ڈٹا رہنے والا، ثابت قدم رہنے والا، برقرار رہنے، ثابت قدم، مضبوط، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، کوئی اس کو پرسیویرنس اس کے اندر اتنی ہے کہ اس کو ڈٹا رہنے والا، اپنی جو اس نے بات کہہ دی ہے وہ اس کے اوپر قائم رہے گا، وہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. برقرار رہنے والا جو کسی کے دباؤ میں نہ آئے. اب آپ کو یاد آ گیا کون سا لفظ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام ہے، یاد کریے، کوئی بات نہیں آ رہا یاد. اچھا چلیے، جو وہ ہے العزیز، ہے نا، کہ وہ اوور پاورنگ ہے، وہ کسی سے اوور پاور نہیں ہو سکتا، کسی کے دباؤ میں نہیں آ سکتا. اور کتنی ہی جگہ آپ نے قرآن حکیم میں یہ پڑھا ہے کہ کوئی کسی کی نہ وہ سفارش مانے گا، نہ وہ کسی کی رشتہ داری کو کسی قسم کے دباؤ میں وہ نہیں آئے گا، کسی پریشر میں وہ نہیں آئے گا. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا لگ رہا ہے نا؟ ہاں چلیے، شکر ہے اللہ کا. اللہ عزیز کو کون دباؤ میں لا سکتا ہے؟ اور منزل عزیز یشفع عندہ الا باذنہ، جو آیت الکرسی سارا وقت آپ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے پڑھنے کی. تو اس میں ہے
कौन उसके आगे सिफारिश कर सकता है? किसकी जुर्म, हाउ डेयर, हु डेयर्स कि उसके आगे कोई सिफारिश करे? किसी के दबाव में आने वाला वो नहीं। नंबर 1 ये उसका मतलब है, एक डटा रहने वाला, साबित कदम रहने वाला, बरकरार रहने वाला, जो किसी के दबाव में ना आए, ये हो गया। दूसरा मतलब उन्होंने क्या कहा, कायम और लाजवाल ठोस हस्ती, यानी ये नहीं है कि वो कोई हवा में है बात और वो ऐਵੇਂ ही है, कुछ ऐसे ही है कोई, नो नो नो, वो एक बहुत ही सॉलिड बीइंग है कि जो, यानी वो वाला सॉलिड में और गैस और लिक्विड वो वाली बात नहीं है कि वो लोहे का बना हुआ है, या वो आगे आप जाएंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। मतलब ये है कि वो एक बाकायदा हस्ती है, ये नहीं है कि वो ऐसे ही सिर्फ है, बोलने की हद तक है, या कोई वो ऐसी चीज है कि जो यस उसको ना देखा जा सकता है, ना हम फुली उसका इदराक कर सकते हैं, ये पक्की बात है, ठीक है। आंखें तो खैर उसका इदराक कर ही नहीं सकती, वो इस तरह का है। और क्यों है वो वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, आपने सूरह उसमें अपनी 55th जो सूरत है सूरह रहमान, उसकी 27th आयत में आपने पढ़ा था ना, वयब्का वजहु कुल्लु मन अलैहा फान, जो दुनिया के ऊपर होगा सबका सब फना हो जाएगा, लेकिन वो बाकी रहेगा, ठीक है। तो वो ऐसी कायम हस्ती है कि जिसको कायम रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ कायम है, बल्कि वो बाकियों को भी कायम करती है, ठीक है। वो जो हम करते हैं ना, या हय्यू या कय्यूम, जो कय्यूम अल्लाह सुब्हानहू तआला का लफ्ज़ है। अब ये देखें कि इस एक लफ्ज़ के अंदर कितनी सिफ्तें अल्लाह सुब्हानहू तआला की आ रही हैं। तो क्या हुआ कि अब दूसरी सिफ्त क्या होगी, कायम, कय्यूम और लाज़िवाल यब्का वजहु रब्बिका, के बाकी रहने वाली सिर्फ उसी की जात है। तीसरी ये है, तीसरा उसका उन्होंने मतलब जो लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था कसद और इरादा करने वाला, वो हस्ती जो कि कसद करती है किसी भी चीज का और उसको उसका इरादा करती है और फिर उसको कर देती है। इन्ना रब्बुका लफ़अलुन लिमा युरीद, ये 11th सूरत है, उसकी 107 आयत है कि इन्ना रब्बा का, यकीन कर लो कि जो तुम्हारा रब है ना, जिसे मैं इलाहा अपना मान रहा हूँ, जिसे मैं कह रहा हूँ कुल हुवल्लाहु अहद, वो जो अहद है ना उसकी, और जो समद है उसका क्या है, वो तुम्हारा जो रब है ना वो कर गुजरता है जो भी इरादा करता है, वो कसद और इरादा करता है, कौन कहता है फयकून, हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा आगे चौथा, अब ये तो लफ्ज़ जो हैं ये वहीं के वही अरबिक के मैंने उसी तरह ही लिख दिए हैं क्योंकि इनको आपको समझ आ जाएगी। अद-दाइम, अल-बाकी, अर-रफ़ी मिन कुल्ले शै, अद-दाइम हमेशा रहने वाला, वल अव्वल वल आखिर, ना उससे पहले कोई था ना उसके बाद कोई होगा, अव्वल है वो और आखिर है वो, ठीक है जी। इसलिए वो दायम है, हमेशा रहने वाला है, बाकी है, वही जो आपको वजह रब्बिका ज़ुल जलाल यब्का वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, वो वाली आयत आप याद कर लें कि वो बाकी रहने वाला है, सारा कुछ फना हो जाएगा मगर वो बाकी होगा। रफ़ी मिन कुल्ले शै, बहुत बुलंद है, हर चीज से वो बुलंद है और बहुत ही बुलंद है, ठीक है जी। यानी ये नहीं है कि वो ये जो लात उज़्ज़ा मनात, वो हुबल सबसे बुलंद था ना, बहुत ऊंचा था उसका कद, उस हुबल बुत का। तो अल्लाह यानी कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अपना समद नाम बोल दिया है, उसका मतलब एक ये है कि वो सबसे बुलंद है। अगर कोई तुम्हारे बेजों में हुबल की बुलंदी चिमटी हुई है तो वो बहुत ही बुलंद है, हर चीज से बहुत बुलंद है। पांचवी, वो जिससे कोई शय गनी ना रह सके और हर शय उसकी वहदानियत पर दलालत करे, ठीक है। ये मतलब कि बिल्कुल यही लफ्ज हैं जो अरबिक के अंदर हैं, लेकिन उनको मैंने उर्दू के अंदर ट्रांसलेट कर दिए। वो हस्ती जिससे कोई शय उसके बगैर सफाइश ना कर सके, कोई चीज रह ना सके उसके बगैर, उसकी मदद के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर, उसकी शफात और यानी कि किसी भी यानी उसकी इजाजत, उसके इरादे, उसकी रजा के बगैर कोई भी चीज
نہیں رہ سکتی دنیا کی، اور ہر چیز جو ہے وہ اس کی وحدانیت پر دلالت کر رہی ہے۔ اس کی وحدانیت پر کیسے دلالت کر رہی ہے؟ دیکھیں، سورج اگر نکلتا ہے، روز صبح وہ آتا ہے اور روز شام کو وہ ہم اس کو کہتے ہیں غروب ہو جاتا ہے، صبح سن رائز ہوتا ہے، شام کو سن سیٹ ہوتا ہے۔ یہی لفظ ہے نا ہمارے، سورج نکلنا اور سورج غروب ہونا اور سن سیٹ، اور وہ انگریزی میں۔ تو کیا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نہ ہوتا، دو ہوتے، تو کبھی یہ ہارمنی جو دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ کبھی ہو سکتی تھی؟ سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر دو باسز ہو جائے تو ایک اپنی مرضی کرے گا، دوسرا اپنی مرضی کرے گا، ہارمنی تو رہ ہی نہیں سکتی، ڈسٹربنس پیدا ہو جائے گی۔ یہ تو ایک آیت آپ نے پہلے دیکھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے، کہ اگر دو الہ ہوتے تو زمین میں فساد مچ جاتا، یہ ہارمنی یہ کرپٹ ہو جاتی، سمجھ گئے؟ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ پانچواں مطلب یہ ہے، یہ آپ لوگ جو ہے نا، یہ ایک دفعہ تو آپ میرے سے سن رہے ہیں نا، تو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو یہ آپ اس کو جب بار بار سنیں گے، آپ کو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ واقعی میں یہ جو سورت جو کہا ہوا ہے نا کہ 1/3 ہے، یہ واقعی 1/3 ہے۔ وہ شے جس سے کوئی غنی نہ رہ سکے، یعنی وہ جس سے کوئی شے غنی نہ رہ سکے، اور ہر شے اس کی وحدانیت پر دلیل دے، یہ پروف ہے سورج کا، چاند کا، زمین کا، آسمان کا، ستاروں کے نکلنے کا، پانی کے واٹر سائیکل کا، ہر چیز اس چیز پہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ ایک ہی باس ہے جو یہ کام سارا کر رہا ہے نا، جو مینج کر رہا ہے، وہ ایک ہی باس ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اس کی وحدانیت پہ، وحدانیت اب پتہ چل گیا، بینگ ون، اس کے ایک بینگ ہونے پہ، واحد بینگ ہونے پہ، واحد بھی نہیں، احد بینگ ہونے پہ ہر چیز دلالت کر رہی ہے، پروف دے رہی ہے۔ میں تو حالانکہ اتنی آسان اردو بولتی ہوں بچوں، چلو، پروف یعنی ہر چیز یہ پروف دے رہی ہے کہ وہ الہ احد، وہ اللہ احد ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اچھا، نیکسٹ، چھٹی وہ جو اس کا مطلب بتایا ہوا ہے، وہ ہے السید المطاع، وہ سردار ہے، وہ حاکم ہے، اور وہ ایسا حاکم ہے جس کی اطاعت ہر چیز کو کرنی پڑتی ہے، جس کی اطاعت ہر چیز کو کرنی پڑتی ہے۔ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں قرآن حکیم میں، کیا بھلا یاد آئیے وہ آیت کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، ایون یہ جو بلڈنگز ہیں ان کے سائے بھی سجدہ کر رہی ہے۔ یاد آ گئی وہ ہے نا کہ ہر چیز اس کے آگے سبمیشن کر رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، سبمیشن کی انتہا جو ہوتی ہے سجدہ، وہ کر رہی ہے۔ تو اس کی مطاع کا مطلب سمجھ آ گیا، ہر چیز اس کا حکم مان رہی ہے، وہ ایسا سردار ہے کہ جس کی ہر چیز جس کا حکم مان رہی ہے، اور اس حکم مانے بغیر اس کا کوئی گزارا ہی نہیں ہے، اس کا چارہ ہی نہیں ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کا حکم نہ مانے، ٹھیک ہے۔ یہ میری ٹون کوئی ڈیفیکلٹ سی تو نہیں لگ رہی آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، یہ جو بیٹے یہ ساری باتیں ہیں نا میرے بچوں، کسی وقت تھوڑی سی ٹون پچ جو ہے اس کی ہائی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے، پچ ہائی ہو جاتی ہوتی ہے کئی دفعہ کئی جگہوں پہ، خیر لیکن میں بہت وہ دھیان رکھتی ہوں کہ ہائی پچ جو ہے وہ پھر اتنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پولائٹ بولتے ہوتے تھے، لیکن جب وہ کسی بات کو ایسے سمجھا رہے ہوتے تھے تو کئی دفعہ ان کی یعنی کہ ریڈ لال ہو جاتا تھا ان کا منہ بھی، اور آواز ان کی بلند ہو جاتی تھی، مطلب جب نہیں سمجھ میں اگلا سمجھ رہا ہوتا تو پھر کئی بار اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہوتی ہے۔ تو کائنڈلی اگنور دیٹ سچویشن if there is some، مطلب کہ آپ سمجھیں کہ پیچھے آئے ہو گے۔ تو اچھا، وہ سید المطاع، وہ ہے سید بھی ہے، سردار ہے، مطاع ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، ہر چیز اس کی اطاعت کرے گی، ٹھیک ہے۔
اور جس کی اطاعت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے کسی چیز کا، کوئی اپنی مرضی. یہ انسان اور جن، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اپنی مرضی دی ہوئی ہے، یہ جو کیا کہتے ہو فری ول دی ہوئی ہے نا. باقی کسی چیز کو فری ول نہیں دی ہوئی. کسی پودے کو، لیمن کے کو دیکھا، چاہے وہ ہمسائے میں کھڑا ہو ٹمیٹو کے پودے کے، تو کبھی دیکھا ہے کہ اس کے اندر جو لیمن ہے اس میں ریڈ کلر چلا جائے اور ٹمیٹو میں یلو چلا جائے. یلو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تو گرین ہوتا ہے، پھر یلو ہوتا ہے، پھر ریڈ ہوتا ہے. وہ اس کی سٹیجز ہیں، بٹ الٹیمیٹلی وہ لیمن کبھی ریڈ نہیں ہوا اور وہ ٹمیٹو کبھی یلو نہیں ہوا. وہ پورا اللہ کی بات کو مانتے ہیں، مسلم ہیں، وہ اس کے سامنے سبمیشن ان کے. یہ ڈھیٹ انسان ہی ہے اور جن ہے، جن کو اس نے فری ول دے دیا اور یہ اپنی مرضیاں کرتے پھرتے ہیں ہر جگہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ وہ اس کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ اس کی اطاعت نہ کی جا سکتی. یہ ہو گیا. اور اس کی سرداری کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ اس کے فیصلے جو ہیں وہ بھی لمٹ لیس ہیں، آخری دن تک نہیں، اس کے بعد تک بھی چلتے جانے اس کے فیصلے بھی اور اس کے حکم بھی. اب دیکھیں کتنی ایک سمجھ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کچھ پرو دیا ہے، کیا کچھ اس کے میننگ کے اندر سمو دیا ہے. اس کو جس کو کہتے ہیں کوزے کے اندر دریا بند کر دیا ہے، ایسے ہی ہے نا. ٹھیک. اچھا جی. کیونکہ وہ مطلب کہ بہت بڑا سردار ہے، کیونکہ اس کی کوئی انتہا سرداری کی اس لیے نہیں ہے کہ نہ اس کے فیصلوں کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کے فرمان جو اس کے احکامات ہیں ان کی کوئی انتہا ہے. یعنی فرمان کا مطلب جو وہ کہہ دے. ساتواں مطلب جو انہوں نے بتایا وہ بتایا، یعنی ہر کام میں، ہر حکم اور فیصلے کی نسبت اسی کی طرف دی جا سکتی ہے. کوئی دنیا میں اور کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ سورہ حدید کی آیت یاد کر لیں کہ جو کچھ بھی کسی اچھی میں سے بات میں سے یا جو کچھ بھی بری کسی بات میں سے تمہارے ساتھ ہیپننگ ہوتی ہے، قبل اس کے کہ وہ تمہارے ساتھ، یعنی قبل اس کے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیپننگ ہو، وہ پہلے سے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ ہونا ایسے. یاد آ گئی نا وہ والی بھی آئے. ہاں جی. اس کا وہ کہ ہر فیصلے کی نسبت اسی کی طرف دی جا سکتی ہے اور ان کاموں کے فیصلوں میں کسی غیر کی دخل اندازی نہیں ہو سکتی. یہ سمجھ کا 7واں مطلب ہے، 7واں مطلب یہ ہے کہ اس کے فیصلے، پچھلے والے میں ہم دیکھا کہ وہ لامحدود ہیں، اینڈ تک چلیں گے، اس کے فیصلوں کا کوئی اور انتہا نہیں ہے ان کے فیصلے. اور اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ ہر فیصلے کی جو نسبت ہے، یعنی ہر فیصلے کو ہم کدھر جا کے کس کا فیصلہ مانیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی یہ فیصلہ ہے اور ان کے اندر کسی غیر کی دخل اندازی نہیں ہو سکتی. اور یہ جو 8واں مطلب ہے نا، یہ تو مجھے بہت ہی پیارا لگا، اور اب آپ سنیں گے تو آپ کو بھی میرا خیال ہے بہت ہی پیارا لگے گا. وہ یہ ہے کہ الذی یسمد الیہ فی الحوائج. یہ میں نے اسی طرح لکھ دیا ہے اس ڈکشنری کے لفظوں کو، کیونکہ یہ اتنے کوئی مشکل نہیں ہے. الذی یسمد الیہ فی الحوائج، وہ ذات جس کی طرف اپنی سب ضروریات اور حاجتوں کے لیے قصد کیا جائے. یعنی اپنی کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی بھی ہماری حاجت ہے، تو جس ذات کی طرف ہم جائیں گے نا، ٹھیک ہے، وہ ہے اس کا مطلب. سمدہ کا مطلب اپنی ضرورتوں کے لیے کسی کی طرف جانا. اور اس جانے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا طریقہ بتایا اس جانے کے لیے، کہ وہ ذات جس کی طرف اپنی ہر مشکل، ہر ضرورت، ہر حاجت کے لیے جس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، وہ ہے یہ ذات اللہ کی. سمد کا مطلب یہ ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے اس کی طرف جو یہ ہم اپنا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اسی ذات کی طرف جائیں، اس کا ارادہ کیا ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا. یہ بھی میں نے عربک میں لکھ دیا کیونکہ بہت ہی پیارا تھا.
فَصَمْدًا صَمْدًا حَتَّى يَتَجَلَّى لَكُمْ عَمُودُ الْحَقِّ. سمدن سمدن، اس لیے میں نے یہ لفظ لکھے، یہ سمد وہی لفظ ہے، سمدن سمدن. تو مطلب یہ کہ ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، مشکل ہو یا آسانی ثابت قدم رہو، یہاں تک کہ عمود الحق تم پر واضح ہو جائے. یعنی حق کی جو وہ ہے سچائی، وہ تمہارے اوپر ظاہر ہو جائے. تمہیں مشکل پڑے یا آسانی پڑے، تم نے اسی کی طرف سمدن سمدن چلتے جانا ہے اس کی طرف. یہ پیارا ہے نا، مطلب مجھے تو بہت ہی پیارا لگا تھا. اب میں اس کی آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جو میں جب کہتی ہوں نا کہ یہ پودے، یہ درخت، یہ ساری یہ چیزیں، پہاڑ، ایون ہر چیز ہی، لیکن پودے ان کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ایک پودا ہے جو زمین سے اگتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکم دیا ہوا ڈے 1 سے وہ شروع کر دیتا ہے. اس میں فوٹوسنتھسس کا عمل ڈے 1 سے شروع ہو جاتا ہے. جو ہی اس کا سرا باہر نکلتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، یہ والا کام ہو جاتا ہے نا. تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہ جو سورج کی ریز ہوتی ہیں وہ ان کو اپنے اندر ایبزارب کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسے کھڑا ہو کہ ایک بہت بڑا درخت بن جاتا ہے، اور درخت بن کے وہ اپنے اللہ کی وحدانیت گواہی دے رہا ہوتا ہے. ہم بندے بڑے ٹھیک ہیں، ہم بندے بڑے ٹھیک ہیں. وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، وہ جو کھڑا ہوتا ہے درخت، جس نے سارا وقت سمدن سمدن اپنی ضرورت کے لیے سمدن سمدن وہ اسی کی طرف چلتا رہا، اسی کی ڈائریکشنز لے لے کے اپنے اندر ایبزارب کرتا رہا، اور پھر ایک دن وہ ایک بڑا سارا درخت بن گیا. انسان بڑا ڈھیٹ ہے، سب کچھ اس سے لیتا رہتا ہے، لیکن ایک اس کی جو ایبزارب کرنا ہے اپنے اندر، اس کی اصلی حقیقت کو، اس کو ایبزارب نہیں کرتا. تو یہ بہرحال اگر ہم قرآن حکیم کو پڑھتے جائیں گے، اس کو اپنے اندر ایبزارب کرتے جائیں گے، تو ہم اس سمد کا مطلب بھی ہمیں سمجھ آ جائے گا، اور ہم اس کا جو تقاضا ہے سمد کا کہ آہستہ 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 اس کی طرف چلتے جانا ہے، مشکل ہو یا آسانی ہو، پرسیویئرنس کے ساتھ اس کی طرف چلتے جانا ہے اپنی ہر حاجت کے لیے. ادھر ادھر نہیں ہو جانا اپنی کسی بھی حاجت کے لیے. تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ہم اس سمد کو سمجھ لیں گے پوری طرح سے. تو یہ ہو گیا جی دوسری آیت کا ترجمہ اللہ سمد کا. اچھا لگا؟ شکر الحمدللہ. لم یلد ولم یولد، یہ بھی بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی وہ کیا وہ ہے کہ بھئی اس کا تو بیوی نہیں ہے، تو وہ کدھر سے اس کی اولاد ہوگی، وہ کیسے بیٹا آئے گا اس کا. پھر وہ کہ وہ تو نہ تو اس کا بیٹا ہے نہ اس کی وہ ہے. اور ایک جگہ پہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ جو انسان ہے، یہ جو لفظ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اتنا خطرناک لفظ بول رہا ہے کہ پہاڑ جو ہیں اگر سنیں تو ٹوٹ کے بکھر جائیں، زمین شک ہو جائے اور آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں. جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کر رہا ہے. یہ سورہ مریم میں پڑھا تھا نا آپ نے، یہ تو یہ اتنی خطرناک بات ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے مائنڈ میں یہ بات ہولڈ کرو، پہلے اپنا آئیڈیا صحیح کرو، اس کو سیدھا کرو، یہ سمجھ لو، پھر تم انہیں بھی یہ بتاؤ کہ لم یلد ولم یولد، کسی نے اس کو نہیں پیدا کیا، کسی کو اس نے نہیں پیدا کیا. اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا کیا، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے. اور اس کے لیے وہ 4974 بخاری کی حدیث ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، بہت ہی اچھی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، انسان گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو. وہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے، اس نے کوئی بیٹا پیدا کیا. ایسا نہیں،
اس نے لم یلد ہرگز نہیں اس نے کسی کو پیدا کیا، ہرگز نہیں اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. ٹھیک، اب یہ بھی جو بات ہے یہ کتنی دفعہ آپ نے پڑھ لی ہے پیچھے، کہ یہ ایک تو میں نے پہلے بتائی آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، تم بیوی ہوتی ہے تو بیٹا ہوتا ہے نا، تو اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو ریفرنس لکھایا پہلے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کی وہ نہ کوئی وہ بیٹا رکھتا ہے نہ کوئی بیوی. ٹھیک ہے، پھر وہ کہ پہاڑ شک ہو جائے اور آسمان نیچے گر جائے، زمین پھٹ جائے اور یہ وہ سارا کچھ، کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ بڑی سخت بات اپنے منہ پہ کہتے ہیں، منہ پہ اوپر لاتے ہیں، زبان پہ لاتے ہیں. ٹھیک، یہ ساری باتیں اس کا مطلب کیا، یہ ایک اس میں 4 لفظوں میں لم یلد ولم یولد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا فیکٹ جو سارے قرآن میں پھیلا ہوا ہے، جا بجا 3-4 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، لیکن جب آپ پورا ان ٹوٹیلٹی قرآن کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کیا بیٹوں کی ضرورت تو مخلوقات کو ہوتی ہے بھائی، کہ بیمار ہو گیا باپ یا ماں بیمار ہو گئی یا بہن بیمار ہو گئی چھوٹی، تو وہ بھاگ کے رات کو ڈاکٹر کو بلا کے لائے گا یا جا کے کوئی میڈیسن وغیرہ لے کے آئے گا، بھاگ کے جائے گا. پانی کی ضرورت ہے تو ان کو پانی پلا دے گا. بیٹے کی ضرورت کیوں، تو صبح کو وہ کسی ورک پلیس پہ جانا ہے، بزنس پلیس پہ جانا ہے، تو باپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تو وہ چلا جائے گا، جا کے بزنس کو سنبھال لے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس طرح کی کوئی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں ہے. اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ان ہمسیلف اتنا مضبوط ہے، اتنا اوور پاورنگ ہے، سمد ہے. اب سمد کے سارے مطالب کے ساتھ آپ دیکھ لیں، وہ سمد ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بیٹوں کی اور باپ کی ضرورت تو ان کو ہوتی ہے نا، جو اور قبیلے کے ساتھ رشتہ داری کی اس کو ہوتی ہے جو ہم انسان ہیں. اللہ کو تو اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب کیا نیکسٹ جو ہے آیت ایک ہی رہ گئی، 3 ہو گئی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے لیے کوئی بھی کفو، اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. احد، کسی قسم کی کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہے. اور وہ جو ہے احد ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی چیز یعنی ایٹ پار کوئی ہو. کفو ہوتا ہے ایٹ پار جو ہوں، یعنی وہ اس میں نکاح کے ٹائم پہ وہ کہا ہوا ہے نا کہ اپنے کفو ڈھونڈو، یعنی آپ کے ایٹ لیسٹ وہ تھوڑے ایٹ پار ہوں آپ کے ساتھ. بہت زیادہ اونچ نیچ ہو تو کئی بار کوئی مشکلات بھی ہو جاتی ہیں. کوئی یہ بہرحال یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ حدیث ہے یا یہ کیا ہے کفو ڈھونڈنے والی، لیکن بڑی عام بات ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی اس کو تو کفو مینس ایٹ پار ہونا. تو کوئی اس کے ایٹ پار نہیں ہے اور وہ احد ہے. اور کیا ہے کہ ہاں جی، کوئی اس کے ایٹ پار نہیں ہے. لیسا کا مثلی شے، اس کی طرح کی کوئی شے ہے ہی نہیں. مطلب کہ آپ اگر بچے، یہ تو آج کل کے ہمارے زمانے میں تو ٹارزن، چلو جی مثال دی جا سکتی ہے، ٹارزن بڑا بات ہے یا بڑا طاقت والا ہے. آپ کے زمانے میں آرنلڈ شوازنگر جو ہے، تو آپ کہ بھائی اتنا اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے جتنا وہ ہے. نو، کوئی مثال نہیں دی جا سکتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. کوئی کفو ہے ہی نہیں ہے. اس کو مثال بنانے کے لیے ہم کسی کی دے دیں کہ جی وہ فلانے طرح کا ہے، یا وہ اتنا وہ جو بایونک مین اور وہ بنائے ہوئے تھے سپر مین، کئی سپر مین ہیں آج بچوں کو تو بہت سے سپر. تو کسی سپر مین کے ساتھ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. کسی طاقتور سے طاقتور کے ساتھ اس کی لیسا کا مثلی شیء، اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے. تو یہ ہماری سورہ اخلاص ہوئی جی، جو کہ نمبر 4 پہ ہے. اور دیکھیں اخلاص کا مطلب آپ کو پہلی بڑی دفعہ میں بتا چکی ہوں کہ خالص ہونا، سنسیئر ہونا. تو یہ جو سنسیئرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یہ والی صورت سکھا رہی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ اخلاص میں کہہ رہی ہوں.
بیچاری میں یعنی کہ میرا علم اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ جو اخلاص اس کا نام رکھا ہے، یہ ہمیں سنسیریٹی سکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ سنسیریٹی از 1/3، سنسیریٹی از دا سمری آف قرآن۔ اب سمجھ میں آئی ہے 1/3 ہونے کا مطلب؟ تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ اسی طرح سے سمجھ میں آئے جیسے کہ اللہ چاہتا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا منشا ہے، اور جس لیے کہ اس نے یہ نازل کی ہے، اللہ کرے کہ ہمیں وہ والی بات سمجھ میں، اللہ کرے کہ ہمیں وہ والی بات سمجھ میں آ جائے۔ میری دعا ہے ہم سب کے لیے اور اپنے لیے بھی کہ ہمیں وہ خلوص، وہ اخلاص سمجھ میں آ جائے جس کی طرف یہ صورت اشارہ کر۔ چلیں جی، پھر نیکسٹ سیشن میں اگلا کریں گے انشاءاللہ۔